السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. اس سے پہلے کے جو لیکچرز آپ کے ایجوکیشن کے ہو چکے ہیں اس میں نے آپ کو بک کا انٹروڈکشن دیا تھا, آپ کو پیپر پیٹرن بتایا تھا, اور جو پریویس لیکچر ہے اس میں ہم نے اپنا پہلا جو چیپٹر ہے ایجوکیشن کا وہ سٹارٹ کیا تھا, جس کا ٹائٹل یا ٹاپک ہے تعلیمی نفسیات کی ماہیت. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو انٹروڈکشن بتایا تھا, نفسیات کیا ہے یا سائیکالوجی کی کیا بیسک ڈیفینیشن ہے وہ ساری سمجھائی تھی, اور نفسیات کو ایک طالب علم کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو تعلیمی ماحول ہے یا جو اس کے ایجوکیشنل ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں اس کی کس طرح سے اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اسکول ایڈمنسٹریشن کیا رول پلے کرتی ہے, اس میں ٹیچرز کیا رول پلے کرتے ہیں, اور ایک ماہر تعلیمی نفسیات یا ایک پروفیشنل اسکول سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرز کی یا پیرنٹس کی ہیلپ کرتا ہے ایک بچے کی ایجوکیشنل کیریئر کو, یا اس میں موجود جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں یا مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو حل کرنے کی صورت میں. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک ابھی ہمارا کنٹینیو ہے, یہ اینڈ نہیں ہوا. تو آج ہم جو یہ سارا جو ہم جتنے بھی فیکٹرز پڑھ رہے ہیں یہ سائیکالوجی کے انڈر بچے کی جو شخصیت یا اس کے ارد گرد کا ماحول ہے وہ کس طرح سے اس کے تعلیمی کیریئر پہ یا تعلیم حاصل کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے یا اس کی لرننگ, آموزش یا تعلم پہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. تو آج ہم نے پیج نمبر 21 پہ سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے. اب شروع سے میں نے جو آپ کو یہ سٹارٹ کرایا تھا چیپٹر, اس میں صرف ہیڈنگ تعارف کی ہے, لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ باقی تھرو آؤٹ ایسی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ود ہیڈنگ آپ نے اپنے پیپر میں اس کو لکھنا ہے. آپ نے وداؤٹ ہیڈنگ ایز اٹ از اٹھا کے نہیں لکھ دینا, اور ہیڈنگز میں اس لیے آپ کو جو سلائیڈز کی فارم میں آپ کی اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کرتی ہوں, آپ بک میں سے اپنے وہ پیراگراف مارک کر کے اس پہ یہ ہیڈنگز لازمی دے لیں جن کی میں ریڈنگ کرتی ہوں, اور اس سے پہلے جو سلائیڈ ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے جہاں سے اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے وہ ہے پیج نمبر 21 پیراگراف نمبر 2. آج ہم پڑھیں گے انفرادی اختلافات کی اہمیت. ٹھیک ہے, انفرادی اختلافات کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کچھ ماہرین نفسیات نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ بچے کس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ماہرین نے بچوں کی شخصیت, ذہانت, تخلیقی صلاحیتوں وغیرہ کا مطالعہ کیا. اس قسم کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی دو بچے بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے, بلکہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کچھ بچے عام بچوں سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور انہیں خصوصی قسم کی تربیت اور تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے برعکس کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں اور انہیں عام بچوں کی طرح سطح تک پہنچنے کے لیے خصوصی توجہ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین نفسیات نے اس قسم کے مخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول اور طریقے بھی وضع کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ انفرادی اختلافات, انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی مخلوق تخلیق کی ہے. بے پناہ انسان اب تک حضرت آدم سے لے کر اب تک اس دنیا میں آ چکے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی میں ایک خوبی موجود ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خوبی دوسرے میں بھی موجود ہو, اس کے اندر کوئی اور کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, جو کسی ایک بندے کی کوالٹی ہے یا خوبی ہے وہ دوسرے کی ویکنس ہوتی ہے, اور جو کسی ایک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے یا اس کی وہ دوسرے کی جو ہے وہ ایک کی اسٹرینتھ دوسرے کی ویکنس ہوتی ہے, اور دوسرے کی ویکنس جو ہے وہ پہلے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ ایک رول آف لائف ہے. اگر ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا میں مکمل 100% بنا کے بھیج دیتا تو ایک انسان کبھی بھی دوسرے انسان کی ضرورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں محسوس نہ کرتا, اور وہ آل ان آل رہ کر زندگی گزارنا چاہتا. لیکن مکمل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس کو کسی بھی قسم کی مزید کمپلیشن کی ضرورت نہیں ہے. باقی سب مخلوق کو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمی, کوئی نہ کوئی ادھورا پن ہر انسان میں اس کی صلاحیتوں میں چھوڑا ہے, تاکہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کر کے زندگی اپنی بسر کرے. آپ کو پتہ ہے کہ مین ایز اے سوشل اینیمل, انسان ایک جو ہے وہ سماجی حیوان ہے, یعنی ایک
ایک سوسائٹی کے بغیر، ایک سماج کے بغیر انسان اپنی زندگی اکیلے تنہا نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے انڈیویجول ڈفرینسز کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خوبی جو ہے وہ دے کے اس سے نوازا ہے. ایک بچہ ہمیشہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. کچھ ماہرین نفسیات نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ بچے کس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ماہرین نے بچوں کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ذہانت، انٹیلیجنس، تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیو سکلز وغیرہ کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے. بچوں کی پرسنالٹی، انٹیلیجنس اور جو ان کی کریٹیو سکلز ہیں ان کا مطالعہ کیا. نفسیاتی ماہرین نے اس قسم کی تحقیق سے پتہ چلا کہ کوئی بھی دو بچے بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی سے بھی دو بچے لے لیں، وہ کبھی بھی سملر پرسنالٹی کے مالک نہیں ہو سکتے. کچھ بچے جو ہیں وہ، اب اس میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ایوریج لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایوریج ذہانت کے بچے ہوتے ہیں. ایک ابو ایوریج ہوتے ہیں اور ایک بلو ایوریج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بیسک 3 جو انٹیلیجنس کی کیٹیگریز ہیں جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو رکھ کے جو ہے ان کی میجر کرتے ہیں ان کی لیول آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے. کچھ بچے عام بچوں سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. جو ایوریج یا کیٹیگری ہے یا عام بچے ہیں یا اوسط درجے کی ذہانت والے بچے ہیں، کچھ تعداد ہوتی ہے ہر کلاس میں، ہر اس میں کلاس روم میں کچھ بچوں کی بہت منیمم تعداد ہوتی ہے جو کہ اس ایوریج لیول سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہین ہوتے ہیں. انہیں خصوصی قسم کی تربیت اور تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل ان کی جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور تحریک، یعنی ان کو اسپیشل موٹیویشن اور اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کی ذہانت کے لیول پہ ان کو ڈیل کیا جائے کلاس روم میں ان کے. اس کے برعکس کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں جو سلو لرنرز انگلش میں جن کو کہتے ہیں. ان کا ذہن جو ہے وہ ایوریج بچے وہ ہیں جن کا ایک اپنی ایج کے لحاظ سے اب جتنا ان کی ذہانت کا لیول ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بچے اسی کلاس میں ایوریج لیول سے بھی نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں، اپنی ایج کے حساب سے ان کے مائنڈ کو جس بات کو پک کر لینا چاہیے وہ اس کو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. اور انہیں عام بچوں کی سطح تک پہنچنے کے لیے خصوصی توجہ چاہیے ہوتی ہے اور ان کو نیچے سے اوپر کی طرف جانے میں یعنی بلو ایوریج سے ایوریج تک کے لیول تک پہنچنے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین نفسیات نے اس قسم کے خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اصول اور طریقے بھی وضع کیے ہیں. ماہرین نفسیات نے ان بچوں کی جو ابو ایوریج ہیں، ذہین بچے ہیں، اور جو بلو ایوریج ہیں، کن ذہن بچے ہیں، ان دونوں قسم کے آپ یہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ ان دونوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. چاہے وہ ذہین ہے، ذہین بچے کو بھی ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ تو ذہین ہے، اسے سب آ جائے گا، یہ خود ہی کر لے گا. اگر اس میں اتنی ایکسٹرا پوٹینشیل ہے، اگر اس میں اپنی ایوریج لیول، اپنی ایوریج ایج سے زیادہ ذہانت موجود ہے تو اس ذہانت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیچر کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح سے جو بلو ایوریج بچے ہیں، جو کن ذہن بچے ہیں، ان کو بھی ایک اوسط درجے کے اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے ٹیچر کو ہمیشہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور ماہرین نفسیات نے ایسے بہت سے طریقے جو ہیں وہ وضع کیے ہیں یا سکھائے ہیں یا بتائی ہیں تھیوری جس کو فالو کرتے ہوئے ٹیچر اپنا یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نمبر 2 جو ہیڈنگ یا ہم چیز ڈسکس کریں گے پوائنٹ، وہ ہے وہ پوائنٹ ہے شخصیتوں میں نمایاں فرق، ٹھیک ہے. یعنی پرسنالٹیز کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ذہانت کی طرح بچوں کی شخصیت میں بھی نمایاں فرق پایا جاتا ہے. کچھ بچے سیماب صفت ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے اور ایک کام پر زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے سکتے. اس کے برعکس کچھ بچے بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور کلاس کی سرگرمیوں اور دوسرے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. کچھ اساتذہ سیماب صفت بچوں کے مقابلے میں خاموش طبع بچوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ سیماب صفت بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تو ٹیچرز اور دوسرے بچوں کو تنگ نہیں کرتے اور عموماً اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا، اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینسز ان پرسنالٹی، شخصیت مینس پرسنالٹی، اور نمایاں فرق یعنی اس میں واضح ڈفرینس، ٹھیک ہے. کوئی سے بھی دو بچے سلیکٹ کر لیں کلاس میں سے اور
سائلنٹلی ان کی پرسنالٹیز کا، ان کی شخصیتوں کا مشاہدہ کریں، ان کو مانیٹر کریں، تو آپ کو بہت سارے ان کے بیسک ڈفرینسز پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے. اب جو بیسک 2 ٹائپس ہیں انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں کلاس روم کے حوالے سے بچوں کی. وہ اس میں سب سے پہلے ہے سیماب صفت بچے. ٹھیک ہے. ہائپر ایکٹیو بچے جن کا ایکٹیویٹی لیول جو ہے وہ ایوریج بچوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے اور کام پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے. ان کی جو اسپین آف اٹینشن ہے وہ کسی ایک چیز کی طرف بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بڑی جلدی ان کی جو وہ ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف. یعنی وہ اپنی توجہ جو ہے وہ ایک نقطے پہ زیادہ دیر تک مرکوز نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اس نقطے کو یا اس پوائنٹ کو یا اس لیسن کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کم ذہن ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ایک وقت میں اس چیز کو باقی ایوریج بچوں سے یا بلو ایوریج بچوں سے جلدی سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد وہ نیکسٹ ایکٹیویٹی چاہتا ہے. ان کا مائنڈ جو ہے ان سے نیکسٹ ایکٹیویٹی ڈیمانڈ کرتا ہے. جبکہ اب اس کی ایگزامپل اس طرح سے سمجھیں کہ کلاس 1 کے بچوں کو اگر ایڈیشن کے لیسن ٹیچر دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. 2+2 4 سکھا رہی ہیں، 3+3 6 سکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو ایوریج انٹیلیجنس لیول کے بچے ہیں ان کو 10 منٹس لگیں گے فار ایگزامپل 2+2=4 کرنے میں. فنگرز پہ وہ ٹیچر سم لکھ کے دیں گے بورڈ پہ، وہ اس کو کاپی پہ اپنے نوٹ کریں گے اور اپنی فنگرز پہ یا کسی کوئی پینسلز لے کے یا کوئی اسٹکس لے کے ٹیچر ان کو سکھائے گی کہ 2+2 کیسے کاؤنٹ کر کے آپ نے آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایوریج بچوں کو 10 منٹس لگے. لیکن جو ہائپر ایکٹیو بچے ہیں، جو ذہین بچے ہیں ایوریج لیول سے ابو ہے، جن کی ذہانت، ان کو 10 کی بجائے اس چیز کو سیکھنے میں 2 منٹس لگیں گے. ٹھیک ہے. تو 10 میں سے 2 منٹس میں انہوں نے سیکھ لیا. باقی کلاس ابھی اس کو سیکھ رہی ہے. مزید 8 منٹس انہوں نے اس سم پہ لگانے ہیں. جو جنہوں نے 2 منٹس میں سیکھ لیا وہ باقی 8 منٹس جو ہے ان کا دماغ یا ان کا مائنڈ جو ہے وہ ایک چیز سے دوسری کی طرف جیسے کہتے ہیں اچھلتا چلا جائے گا اور وہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ جو ان کو گیون ٹارگیٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا ودن 2 منٹس. ان کی ایج کے باقی جو ایوریج انٹیلیجنس رکھنے والے بچے ہیں وہ اس کو 10 منٹس میں اچیو کریں گے. اور اگر ہم بات کریں اسی کلاس میں کن ذہن بچوں کی تو وہ مے بی اس کو 15 یا 20 منٹس لے جائیں اس 2+2 سم کو سیکھنے کے لیے. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں ہر کلاس روم میں. 3 بیسک کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ایوریج لیول ہوتا ہے، اوسط درجے کی ذہانت. اس کے بعد جو ہے وہ اس سے اوپر جو ہے وہ ذہین بچے آتے ہیں، اور اس اوسط درجے یا جو ہے ایوریج لیول سے نیچے جو آتے ہیں وہ کن ذہن بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیچر نے ایٹ اے ٹائم ان تینوں لیول کی انٹیلیجنس کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہائپر ایکٹیو بچے جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ان کی اٹینشن تیزی سے جو ہے وہ شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے ایک چیز سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی پر. اور اس کے برعکس کچھ بچے بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور کلاس کی سرگرمیوں میں دوسرے بچوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. یہ بالکل ایوریج بچوں میں بھی کچھ بچے اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں. اور جو کن ذہن بچے ہیں وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ تمام کلاس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس میں پرسنلی کوئی اپنی پارٹیسپیشن نہیں شو کرتے. کچھ اساتذہ سیماب صرف بچوں کے مقابلے میں خاموش طب بچوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہیں کنٹرول کرنا آسان ہے. جبکہ سیماب صرف بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تو ٹیچر اور دوسرے بچوں کو تنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب ٹیچرز جو ہے ان کے لیے ڈیلنگ کس بچے کی آسان ہوگی؟ جو آلریڈی چپ بیٹھا ہے، جو کلاس ڈسٹرب نہیں کر رہا، جو کوئی شور کریٹ نہیں کر رہا. وہ اس کو ڈیل کرنا اور اس کو ہینڈل کرنا ایک ٹیچر کے لیے آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اے ہائپر ایکٹیو اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. ہائپر ایکٹیو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو ودن منٹس جو ہے وہ نیا ٹارگیٹ چاہیے اچیو کرنے کو. اس کا مائنڈ اتنی تیزی سے پروسیسنگ کرتا ہے کہ وہ آگے سے آگے سیکھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ٹیچر کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ٹیچر کو ایکسٹرا ورک ڈیزائن کر کے رکھنا چاہیے اپنے ریگولر لیسن کے ساتھ، جو کہ ایسے بچوں کو دیا جا سکے تاکہ وہ اپنی کریٹیوٹی میں اپنی ذہانت کی وجہ سے جو ہے وہ اسی لیسن کے جو ریمیننگ 8 منٹس ان کے پاس ہیں اس سم کو سالو کرنے کے بعد اس کو ایکسٹرا ایکسٹینشن ورک میں یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے. اسی قسم کے آپ نے ایک سم کرانا ہے ایسے بچوں کو جو ایوریج بچے ہیں یا کن ذہن بچے ہیں، تو آپ جو ذہین بچے جو کر چکے ہیں ان کو
مزید کام اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اسائن کر سکتے ہیں. وہ ایک کی بجائے 4 سم کر سکتے ہیں 10 منٹس میں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو, وہ کلاس میں جو ہے وہ نوائز کریٹ کریں, فس کریٹ کریں, باقی بچوں کو بھی ڈسٹرب کریں. تو ان کے لیے ایسے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان کو سنپ کیا جائے, ان کے لیے ایکسٹرا ورک ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ان کی ذہانت کے لیول کا کام دیا جائے اور ساتھ ساتھ کلاس کا جو ڈسپلن ہے وہ بھی مینٹین رہے. اچھا, اس کے برعکس خاموش طبع اور دھیمے بچوں کو دلچسپی اور تحریک پیدا کرنے والی سرگرمی میں شامل کیا جائے تو وہ اپنے خول سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جب جس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, جس طرح سے ایک ٹیچر نے ہینڈل کرنا ہے ہائپر ایکٹیو بچوں کو, اسی طرح سے جو دھیمے مزاج کے بچے ہیں, جو چپ رہتے ہیں کلاس میں, جو کسی قسم کی سرگرمی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, ان کو بیک اپ کرنے کے لیے, ان کو کلاس میں انوالو کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو شامل کیا جائے تاکہ ان کا جو ہیزیٹیشن ہے یا ان کا جو ہیزیٹیشن جو ہے وہ ختم ہو اور ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلٹ اپ ہو. کئی ممالک میں ماہرین نفسیات کو خاص طور پر اسکول کے بچوں کے نفسیات اور تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. ایسے ماہرین کلاس کے اندر اور باہر ایسے بچوں کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں, انہیں نفسیاتی آزمائشیں دیتے ہیں, بچے, اساتذہ اور والدین کو مشورہ دیتے ہیں, یا ماہرین بچوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو کئی ممالک باقاعدہ ماہرین نفسیات یا ماہر تعلیمی نفسیات کو انسٹیٹیوٹس میں ہائر کرتے ہیں باقاعدہ ایسے کام کے لیے, تاکہ وہ ایسے بچوں کی جو بچوں کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں, جو بچے موجود ہوتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں, جو سماپ سے ہوتے ہیں ان کا بھی, اور جو دھیمے مزاج کے بچے ہیں ان کے بھی شخصیات کا, ان کے بیہیویئر کا, ان کی پرسنالٹی کو آبزرو کرتے ہیں, اور انہیں مختلف سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا انٹیلیجنس لیول جج کیا جائے, ان کے جو جیسے کہنا چاہیے ایریاز آف انٹرسٹ ہیں, جو ان کی چیزیں ہیں جس میں وہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں, ان کو جج کیا جائے, اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے. بچوں, اساتذہ اور والدین کو مشورہ دیتے ہیں, بچوں اور جو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیچر ہے ان کا, اور جو اس بچے کے والدین ہیں, ان سب کو اس قسم کے مشورے دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ایک بچے کی مددگار ثابت ہوں. یہ ماہرین بچوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو ان کے ادر دین اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سائیکولوجیکل کوئی ایشوز ہیں یا پرسنالٹی ایشوز ہیں, اس میں بھی ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اچھا جی, اب ہم پڑھیں گے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں. مطلب جو اسٹوڈنٹس کی تخلیقی صلاحیتیں, مطلب کریٹیو سکلز. ماہرین نفسیات بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے طریقوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں. مثلاً کچھ ماہرین نفسیات کے مطابق اگر بچوں کو بچپن میں مٹی, پانی وغیرہ میں کھیلنے, چیزیں توڑنے اور بنانے کا موقع نہ دیا جائے, اور ہر وقت بچوں کو صاف رکھنے اور چیزوں کو چھیڑنے سے منع کیا جائے, تو اس سے بچے کی تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں. اچھا, انسان کو تخلیقی صلاحیتیں میں نے آپ کو بتایا کہ کریٹیو سکلز, یعنی کسی چیز کو تخلیق کیسے کرنا ہے, کسی چیز کو کریٹ کیسے کرنا ہے. یہ بچہ جو ہے اپنے بچپن سے مختلف چیزوں کو اسٹڈی کر کے, مختلف چیزوں کا جو ہے مشاہدہ اور مطالعہ کر کے سیکھتا ہے. کریٹیو سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اس میں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرتجسس مخلوق بنایا ہے اپنی, ٹھیک ہے. اشرف المخلوقات ہے انسان, میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تجسس کا مادہ ڈال دیا. تجسس مین کیوریوسٹی. کسی بھی کام کو ہوتا دیکھ کے ایک پرتجسس انسان یا ہمیشہ یہ سوچے گا, یا کیوریوسٹی اس میں کریٹ ہوگی کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں, اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا بچہ فار ایگزامپل, آپ اس کو ٹوائے کار لا کے دیتے ہیں, ریموٹ کنٹرول ٹوائے کار ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو چلا کے دکھا دیا ریموٹ سے کیسے کار آپریٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو دیکھ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے. اب اگر اس بچے میں کریٹیو سکلز ہیں, یا آپ اس میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہے, تو وہ بچہ ہمیشہ اس ٹوائے کار کا مشاہدہ کرے گا کہ ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے, کار اتنی دور ہے, تو یہ کس طرح سے اس بٹن کو پریس کرنے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ آٹومیٹیکلی آپ اس ٹوائے کار کو کھول کے
اس کو توڑ کے کسی نہ کسی طرح اس کی یہ کوشش ہوگی کہ میں اس چیز تک یا اس پاور تک اس کی پہنچ جاؤں، یا مجھے اس کا وہ میکینزم سمجھ آ جائے جس کی وجہ سے یہ ٹوائے کار چل رہی ہے، یا ایسی کیا طاقت ہے یا ایسی کیا انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں، یا کون سی چیز اس کو اتنی دور سے کنٹرول کرنے میں مدد دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے مٹی پانی وغیرہ سے کھیلنے میں، چیزیں توڑنے میں. ٹھیک ہے. جو آپ دیکھیں کہ موسٹلی بچے جو ہیں وہ اپنے ٹوائز جو ہے تھوڑا سا کھیلا پھر توڑ کے اس کا انسپیکشن کرتے ہیں، اندر سے سارا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں سیل پڑتے ہیں، کس طرح سے کون سی وائر کہاں کنیکٹ ہو رہی ہے. اور یہی بچے آگے جا کے اپنی ان کی جو ہے وہ تخلیقی صلاحیتیں یا کریٹیو سکلز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اور آگے جا کے یہی بچے بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے مختلف انوینشنز بھی کرتے ہیں جو پورے ہیومن کائنڈ کی یا نسل انسانی کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس قسم کے مواقع بچوں کو نہ دیے جائیں اور ان کو چیزیں چھیڑنے سے، یعنی جو چیز جس ترتیب سے رکھی ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیں، یا آپ کسی چیز کو ٹوائے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس طرح سے جب ان پہ اس طرح کی رکاوٹیں لگا دی جائیں تو ان کی کریٹیو سکلز جو ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کو مینرفل بنانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ود ان باؤنڈریز آف مینرز ان کی جب کریٹیو سکلز ڈیولپ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک حد تک آزادی دی جائے کہ ان کی کریٹیو سکلز ڈیولپ ہوں. نیکسٹ ہم پڑھیں گے کلاس کا ماحول اور استاد کی شخصیت. ٹھیک ہے. ماہرین نفسیات نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دینا شروع کی ہے کہ کلاس کا ماحول اور خاص طور پر استاد کی شخصیت اور اس کے بچوں کی طرف رویہ بچوں کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے. ایک دلچسپ تجربے میں ایک ماہر نفسیات نے ایک کلاس کے طلبہ کی ذہانت کی پیمائش کی. اب یہاں پہ کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے؟ آپ کا کلاس روم انوائرمنٹ کیسا ہے. نمبر 2 پہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو، اور بڑی یعنی اس کے اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے بچوں کی تعلیم پہ، ان کے ایجوکیشنل کیریئر پہ، وہ استاد کی شخصیت ہے، یعنی پرسنالٹی آف ٹیچر. ٹھیک ہے. ایک ماہرین نفسیات نے ان دونوں چیزوں کا بھی مطالعہ شروع کیا. ایک دلچسپ تجربے میں ایک ماہر نفسیات نے کلاس روم کے طلبہ کی ذہانت کی پیمائش کی. ایک ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ نے ایک کلاس روم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا اور اس میں جتنے بھی طلبہ تھے ان کی ذہانت کی پیمائش کی، یعنی ان کا جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ کیا ہے، اس کو مختلف جو میجرمنٹس ہیں انٹیلیجنس لیول کی یا فارمولاز ہیں اس سے جج کیا. اس کے بعد تجربہ کندہ یعنی جو تجربہ کر رہا تھا، جو ماہر نفسیات نے کلاس کے ٹیچر کو بچوں کی ذہانت کے سکور بتایا اور کہا کہ یہ بچوں کو نہ بتائے جائیں، لیکن یہ سکور ذہانت کی پیمائش پر مبنی نہ تھے، بلکہ تجربہ کنندہ نے خود ہی فرضی طور پر لگا دیے تھے. کچھ عرصے بعد جب بچوں کی ذہانت کی پیمائش کی گئی تو دیکھا کہ ان بچوں کی ذہانت میں اضافہ ہوا ہے جنہیں تجربہ کنندہ نے زیادہ ذہین ظاہر کیا تھا، اور ان بچوں کی ذہانت میں کمی ہوئی ہے جنہیں تجربہ کنندہ نے کم ذہین کہا تھا. چونکہ بچوں کو سکورز نہیں بتائے گئے تھے، اس لیے اس تجربے سے تجربہ کنندہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ٹیچر نے ان بچوں کو زیادہ توجہ دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا. جنہیں تجربہ کنندہ نے ذہین قرار دیا تھا، ان بچوں کو نظر انداز کیا جنہیں تجربہ کنندہ نے کم ذہین ظاہر کیا تھا. یعنی اگر استاد یہ خیال کرتا ہے کہ ایک بچہ ذہین ہے تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کہ بچے کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ استاد کے خیالات، رویہ اور توقعات کا بچے کی صلاحیتوں پر گہرا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سائیکالوجسٹ نے تجربہ کیا، اس نے ایک کلاس کے بچوں کی ذہانت کی پیمائش کی اور ٹیچر کو ان کا سکور بتایا کہ اس فار ایگزامپل 10 میں سے ایک بچے کو 8 مارکس دیے ذہانت میں، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے. اس میں یعنی ذہین بچوں کو کے بھی مارکس بتا دیے اور کم ذہن بچوں کے بھی، لیکن یہ ایکچوئل ان کی ذہانت کا لیول نہیں تھا. یہ اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ اخذ کیا، یعنی اس کو ایک فرضی ذہانت کا سکور بنا کے بتا دیا. یعنی جو بچے کم ذہین تھے ان کو ان کی ذہانت کا سکور زیادہ بتایا ٹیچر کو، اور جو زیادہ ذہین تھے ان کی ذہانت کا سکور کم بتایا. اور کچھ عرصے بعد ان کی ریگولر کلاسز ہوتی رہیں، اور جب اس نے ان کی اس ٹیچر نے ان بچوں کو فار ایگزامپل ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پڑھایا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کی ذہانت کو باقاعدہ یعنی ایکچوئل میجرمنٹس کے تھرو جج کیا اس سائیکالوجسٹ نے، تو پتہ چلا کہ جو بچے استاد کو کم ذہین بتائے گئے تھے
حالانکہ وہ ذہین تھے لیکن استاد نے ان کی طرف کم توجہ دی، ٹھیک ہے. اور جو کم ذہین تھے، جن کی ذہانت کا لیول کم تھا لیکن استاد کو بتایا گیا کہ یہ بہت ذہین بچے ہیں، ان کی ذہانت کی طرف جو ہے وہ استاد نے زیادہ توجہ دی، ٹھیک ہے. یعنی جو استاد کی شخصیت ہے یا آپ کو جو اپنے ٹیچر سے فیڈ بیک ملتا ہے، اس کا بھی ایک طالب علم کی، اسٹوڈنٹ کی کارکردگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے استاد کی شخصیت اور کلاس کا ماحول، کس طرح سے اس بچے کو اس کلاس روم میں ایک ٹیچر ڈیل کر رہا ہے، اس کے ارد گرد کے جو ہم جماعت ہیں یا اس کے کلاس فیلوز ہیں وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ بن رہے ہیں، اس کو ہر سکسیس پہ پذیرائی ملتی ہے، اپریسیشن ملتی ہے ٹیچر اور اپنے کلاس میٹس کی طرف سے، یا اس کو جو ہے وہ اپنی کسی ویکنیس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ استاد کی طرف سے طالب علم اپنے ہم جماعتوں کی وجہ سے ہو. تو یہ چیز بھی بچے کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں تعلیمی نفسیات کی ماہیت کے اہم نکات، ٹھیک ہے. اب یہ سارے اس میں انہوں نے آگے جو ہیں پوائنٹس ان فارم آف پوائنٹس ڈسکس کیا ہے جو ہم نے پیچھے ان فارم آف پیراگرافس پڑھا ہے. چیز ساری وہی ہے، آپ اس کی ریڈنگ کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہیں وہ پوائنٹس یعنی تعلیم نفسیات کی ماہیت جو میں نے آپ کو پیچھے سارا ایکسپلین کیا ہے، یہ ان فارم آف پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اچھا جی، اس کی ایک کوئک ریڈنگ جو ہے وہ میں کر دیتی ہوں، ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں تاکہ کوئی چیز آپ کی مس نہ ہو. اس کا نمبر 1 پوائنٹ جو ہے وہ 20ویں صدی میں علم التعلیم، ایجوکیشن کے بنیادی اصولوں کو مشاہدہ اور تجربے کی مدد سے ایک باقاعدہ سائنس کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. 20th سینچری میں علم التعلیم یعنی سبجیکٹ آف ایجوکیشن کو باقاعدہ تجربوں یعنی مختلف ایکسپیریمنٹس اور سائنس کی ایکسپیریمنٹس سے گزار کے ایک سائنس ٹاپک یا ایک سائنس سبجیکٹ بنا دیا گیا. تعلیم کا بلند ترین مقصد یہ قرار دیا گیا کہ شاگردوں کی شخصیت کی نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کو تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے. یہ مقصد اسلامی تعلیم کے عین مطابق تھا. جو اسلامی تعلیم کے جو بھی اصول ہیں اس کی عین مطابق یہ مقصد تھا کہ شاگردوں کی جو پرسنالٹی ہے، جو اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی ہے، اس کی نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے. یعنی صرف رٹے بازی نہ ہو کسی ایک سبجیکٹ کی یا تعلیم کی، بلکہ ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو اس کے تمام تر ایسپیکٹس کے اکارڈنگ. اس مقصد کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مدد تعلیمی نفسیات سے ملتی ہے. اس سے ایسے علم مراد ہے جو ان تمام تغیرات کی تشریح کرتا ہے جو کسی طالب علم میں اس کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے کے زمانے تک وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہے ہیں. علاوہ ازیں یہ علم ان تعلیمی احوال سے بھی بحث کرتا ہے جو نشو و نما کے مختلف درجوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہیلپ کس سے لی گئی؟ تعلیمی نفسیات سے، ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی سے. اور تمام تر جو چینجز ایک اسٹوڈنٹ میں آتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں اس کی پرسنالٹی میں پیدائش سے لے کر وقتاً فوقتاً، وہ سب اس میں ڈسکس کی گئی. نمبر 3 پہ ہے تعلیم نفسیات کے مطالعے سے مدرس اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کی نشو و نما بالیدگی کے ضروری اصولوں سے آگاہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، مدرس کون ہے؟ جو استاد ہے. ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھانے والے کو مدرس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو استاد ہے اس کو مدرس کہتے ہیں. بچوں کی ڈیولپمنٹ اور بالیدگی کے ضروری اصولوں سے متعارف ہو یا نیز اس حقیقت سے بھی باخبر ہو جائے کہ نشو و نما کے لحاظ سے ہر طالب علم اپنے طور پر منفرد حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بچے کے انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھے جو ان کا ٹیچر ہے. نمبر 2 پہ دوران تدریس عمل تدریس پر اثر انداز ہونے والے تمام اسباب کو مد نظر رکھے اور مختلف تدریسی مسائل کے حل کے لیے علمی یعنی سائنٹیفک طریقہ کار اختیار کرے. جو بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہیں، اور جو بھی ٹیچنگ اسٹریٹجی کو، تدریسی حکمت عملی کو یا جو لیسن پڑھایا جا رہا ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا جائے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں. نمبر 2 ہے ان وسائل اور تدابیر میں
بصیرت حاصل کر سکیں جن کی مدد سے وہ بچوں کے عام جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایسے وسائل، ایسے ریسورسز میں تدابیر اور بصیرت جو ہے وہ ان کی ایسی ٹریننگ کی جائے جس کی وجہ سے بچوں کے جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت، ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو جو ہے بہتر بنانے کے قابل ہو جو ٹیچر ہے ان کا. ٹھیک ہے. پھسڈی بچوں کی اصلاح کے لیے مخصوص طریقوں سے کام لے سکیں. جو بچے کن ذہن ہیں ان کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے مخصوص ان کے پاس اسٹریٹجیز یا مخصوص فارمولے ہوں جس سے وہ کام لے سکیں. یہ فیصلہ کرنے پر قادر ہو سکیں کہ اسکول کے پروگرام میں کس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں شامل ہونی چاہیے، نیز مختلف عمر کے بچوں کے لیے کس قسم کا نصاب مقرر ہونا چاہیے. اس قسم کی اسٹریٹجی پلان بنانے کے قابل ہوں وہ کہ بچوں کی جو ہے ان کی تعلیمی سرگرمیاں، جو ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایج کے جو بچے ہیں ان کا جو کریکولم ڈیزائن ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں، مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ میں ان کے لیے مفید ثابت ہو. تعلیمی نفسیات اور فلسفہ تعلیم میں یہ تعلق ہے کہ فلسفہ تعلیم تعلیم کے مقاصد متعین کرتا ہے اور تعلیمی نفسیات ان وسائل سے بحث کرتی ہے جن کی مدد سے ان مقاصد کو بآسانی حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی نفسیات، فلسفہ تعلیم کیا ہے کہ وہ تعلیم سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیم دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور جن وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز یا جو نظریات استعمال کیے جائیں گے بچوں کو بہترین طریقے سے تعلیم یا لرننگ کے قابل بنانے کے لیے، اس کے لیے جو ہمیں مدد کرتا ہے ہماری وہ تعلیمی نفسیات ہے. ٹھیک ہے. تعلیمی نفسیات سے مکمل استفادہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اسے عملی بنایا جائے اور اس کے اصولوں کو خود مدرسوں میں بھی عملاً آزمایا جائے. جب تک تعلیمی نفسیات کو پریکٹیکلی ہم اپلائی نہیں کریں گے اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اس وقت تک اس سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید نہیں ہو سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس علم کے مطالعے کے مخصوص طریقے مشاہدے، پیمائش، مطالعہ احوال اور تجربات وغیرہ ہیں. انہی کی مدد سے اس علم کے مختلف موضوعات کے لیے مواد جمع کیا جاتا ہے. یعنی تعلیمی نفسیات کے مطالعے کے مخصوص طریقے جو ہیں، مخصوص طریقہ مشاہدہ، کس طرح سے چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، ان پیمائش، ان کی میجرمنٹ کی جاتی ہے، اور مطالعہ کا احوال یعنی جو لرننگ کا پورا پروسیس ہوا ہوتا ہے اس کی ایک کمپلیٹ رپورٹ تیار کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں اس لرننگ کے پروسیس کو دیرپا اور زیادہ مفید اسٹوڈنٹ کے لیے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا. ان پوائنٹس کو صحیح سے پڑھ لیجیے گا کمپلیٹ لیکچر کو. اب ایک ٹاپک آپ کا مکمل ہو گیا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اوکے.